انسانیت ہے. مجھے آج بھی یاد آتا ہے، بہت چھوٹی عمر کی بات ہے، میں اس وقت یہ سرمد سے چھوٹا تھا، تو ہمارے گھر میں ایک رات مہمان آ گئے، کوئی 50-60. ایک گاؤں تھا، اس میں بھائی رہتے تھے 2. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں آپس میں کوئی تنازع ہوا یا کوئی بیمار تھا یا کیا ہوا. اتنا پتہ ہے کہ ہم رات کو عشاء کے بعد سردیوں میں سوئے ہوئے تھے گھر میں کہ اچانک مہمان آ گئے. والدہ صاحب اٹھی اور انہوں نے مردوں کو تو بیٹھک میں اور ادھر جو ہے نا وہ ٹھکانہ دے دیا، اور عورتیں اندر گھر میں آ گئیں. اب ان کو کہاں سلائیں، کہاں سے بستر لائیں؟ ایک گھر میں 50-60 بندوں کا انتظام تو نہیں ہوتا. چنانچہ جتنے بستر تھے بہن بھائیوں کے، والدہ صاحبہ نے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان مہمانوں کو دے دیے. مردوں کو تو بستر پورے ہو گئے، عورتیں جو تھیں ان کے لیے اتنے زیادہ رضائیاں نہیں تھیں. تو والدہ صاحبہ نے جو ہماری بڑی بڑی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی نا، ان میں ہماری بڑی بہن تھی ہمشیرہ صاحبہ، آپا ہم ان کو کہتے تھے، ان کے جہیز کا سامان اماں نے بنا کے رکھا ہوا تھا. اس میں رضائیاں تلائیاں تھیں، بہت خوبصورت چمکدار، جیسے دلہن کے لیے ہوتی ہیں. وہ سب نکال دیں اور نکال کے ان عورتوں کو دے دیں. اب جب کمرے میں میرے کمرے میں آتی تو آپا ان سے بحث کرتی کہ اماں میرے جہیز کی رضائیاں ہیں، ان عورتوں کو دے رہی ہیں. ایک تو ننگے پاؤں آئی تھی، اس کے جوتے ہی نہیں تھا، اور کسی نے ہاتھ منہ نہیں دھویا ہوا. اتنی گندی مندی عورتوں کو آپ نے میرے بستر دے دیے. تو اماں کہتی خبردار چپ رہو، ہمارے مہمان ہیں، ہم نے انتظام کرنا ہے. چنانچہ ساری رضائیاں تلائیاں ان کو دے کے اماں نے سلا دیا. اینڈ کے اوپر ایک ان کی چھوٹی لڑکی تھی، وہ آئی، کہنے لگی جی کہ میرے اوپر ایک چادر سی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو جب اس نے یہ کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، تو میری والدہ نے میرے اوپر سے رضائی اتاری اور ان کو دے دی. اب میں چھوٹا بچہ تھا، میں بالکل 1/2 ہو کے سویا ہوا تھا، کیوں چپک کے، جیسے سردی سے بچہ سویا ہوا ہوتا ہے. تو والدہ صاحبہ نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو سردی لگ رہی ہے، تو وہ گندم کی جو خالی بوری ہوتی ہے نا، وہ اٹھا کے لے آئیں اور وہ میرے اوپر ڈال دی. میں نے اپنی زندگی میں وہ رات جوٹ بیگ کے اندر سو کے گزاری. تو والدہ صاحبہ نے ہمیں پریکٹیکلی تعلیم دے دی کہ دیکھو مہمان نوازی کیا ہوتی ہے اور دوسرے کا احساس کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے وہ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ ہم سے بہتر مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دردمند دل عطا فرمائے، اور بے حسی کی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پچھلے جمعہ بھی میں نے اسی عنوان پہ گفتگو کی تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ اس مضمون کو اچھی طرح دلوں میں بٹھایا جائے، تاکہ بات سننے والا ہر بندہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں نے دوسروں کے لیے نفع مند بننا ہے، ہر کسی کے لیے نفع بننا ہے، ہر کسی کے لیے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں. اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، اس کو دنیا میں سکون کی زندگی ملتی ہے. اور اگر ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں تو ہم کسی کام کے نہیں. اللہ کی نظر میں یہ ہمارے نفل چند پڑھ لینا یہ کسی کام کے نہیں.